حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانۂ جاہلیت سے ہی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بڑے مالدار کہلائے جاتے تھے. مالدار بھی تھے اور صاحب سخا بھی تھے اور صاحب حیا بھی تھے. چنانچہ یہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ان کے ربیہ ابن الحارث ان کے پارٹنر تھے، شراکت دار تھے. چنانچہ ان دونوں نے کپڑے کا جو ہے وہ بہت کاروبار کیا اور بڑے پیمانے پر کاروبار کیا، اور پھر بہت زیادہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اپنی اس تجارت کے اندر. تو حضرت عثمان یہ اس کے بعد عثمان غنی کے نام سے جانے جانے لگے. کہا جاتا ہے نا حضرت عثمان غنی، غنی کا معنی ہے بڑے مالدار. تو کپڑے کے جو کاروبار کیا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکتیں اور دولت عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ان کو غنی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طبیعت کے اعتبار سے بڑے نرم تھے اور خوش اخلاق تھے. لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردی ہوا کرتی تھی، لوگ ان کے ساتھ محبت کیا کرتے. بلکہ یہ جو خوبیاں ہیں خوش اخلاقی کے طور پر کوئی شخص کسی سے ملتا ہے، یہ بڑی ملنساری کے ساتھ ملنا، اور اس سے لوگ جو ہیں وہ قریب آتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کسی بھی شخص کے اندر ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور ان کی اس خوبی کی وجہ سے عرب کے لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت بیٹھ گئی، اور اس قدر محبت بیٹھی کہ ان کی یہ محبت لوگوں کے درمیان یہ ضرب المثل بن جاتی ہے. چنانچہ عرب کہا کرتے تھے احبک الرحمن حب قریش لعثمان. یعنی عرب جب کسی دوسرے شخص سے ملتے یا کسی خاتون سے ملتے تو ان سے گفتگو کے دوران کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں خدا کی قسم کہ جس قدر قریش عثمان سے محبت کیا کرتے ہیں. تو یہ ان کی ملنساری تھی، خوش اخلاقی تھی، کیونکہ اس خوش اخلاقی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ان کی محبت، یہ جو چیز ہے یہ ضرب المثل بن گئی.